عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صلواتكم اور آخری اشرا اور اس اشرے کی آج یہ دوسری مجلس جیسا کہ آپ کو اطلاع کی تھی کہ پہلا اشرا اخلاقیات کے موضوع پہ اور دوسرا اشرا عقائد کے موضوعات پر اور تیسرا اشرا ہوگا یہ انشاءاللہ تاریخی موضوعات پر رہے گا۔ آج شب جمعہ ہے اور ابھی آج ہی امیر المومنین کی شہادت کا دن گزرا ہے، لہذا آج امیر المومنین کے صحابی جناب حمید کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ختمی مرتبہ کے دور سے اور پیغمبر مرتبہ کی حیاتی سے امیر المومنین کے محب اور ان کے چاہنے والے علی کے شیعہ کے طور پر پہچانے لگے۔ ایک سوال عالم اسلام میں اور مسلمانوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ شیعوں کا وجود کب سے ہے اور شیعہ کب سے ہے؟ جب سے اسلام ہے تب سے شیعہ ہے، اور یہ خود ہمارے مذہب کو بعنوان شیعہ متعارف جس نے کرایا ہے وہ خود پیغمبر ختمی مرتبہ ہے۔ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو شیعہ سب سے پہلے خود پیغمبر نے بیان کروایا۔ تو امیر المومنین کے دور میں خود روایتوں میں ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جناب سلمان فارسی اور جناب ابوذر اور جناب مقداد کو علی کا شیعہ کہا جاتا ہے، اور یہ علی کے شیعہ کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد تقریباً پورے مدینے نے رخ پھیر لیا۔ اس موقع کے اوپر جن ہستیوں نے اس در کو نہیں چھوڑا تھا وہ شیعہ علی کہلائے۔ ان میں جناب سلمان تھے، جناب ابوذر تھے، جناب مقداد تھے، جناب عمار تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اس در کو چھوڑا نہیں ان حالات میں بھی، اور امیر المومنین کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے کے بعد پھر کسی کی بیعت نہیں کی، کسی کی بیعت قبول نہیں کی، اور تا حیات امیر المومنین کی بیعت ہی پر باقی رہے، ان کی ولایت اور محبت کے ساتھ ہی دنیا سے گزرے۔ ایسے ہی ایک شیدائی اور ایسے ہی ایک مولائی تو جناب حمید۔ جناب حمید جن کا پورا نام حمید بن زیاد نخعی، یہ نخعی ایک پورا قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو
امیر المومنین اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے کمیل کو 10 قابل اطمینان اصحاب میں شامل کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن اصحاب پر امیر المومنین کو اعتبار تھا، امام وقت کو اگر کسی پہ اعتبار ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین کو جن 10 لوگوں کے اوپر اعتبار تھا ان میں سے ایک جناب کمیل تھے۔ آپ علی کے بہترین شیعہ، عاشق، محب اور دوستدار تھے۔ فریقین نے، فریقین سے مطلب یعنی امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے جناب کمیل بن زیاد کی قوت ایمانی کہ ایمان ایک طاقت بنا ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان انسان کو طاقت عطا کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی کہ نہایت ہی دیکھنے میں نحیف افراد، کمزور افراد، لیکن کیونکہ ایمان کی قوی تھے لہذا میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی کی دیوار بن گئے، اور دیکھنے میں معلوم پہلوان، قوی ہیکل، لیکن ایمان نہیں تھا لہذا میدان سے فرار کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ یہ تو قوت ایمانی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو جناب کمیل کے متعلق سب نے قبول کیا ہے کہ آپ کا قوت ایمان تھا۔ آپ کے اندر جو قدرت تھی، جو روح کی پاکیزگی اور طہارت تھی، آپ کے یہاں جو خلوص تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اور بہترین اعمال سے آراستہ، ان تمام صفتوں سے فریقین نے آپ کی توصیف کی ہے، یعنی آپ کو یاد کیا ہے۔ اور حقیقت میں ہم جو اپنے کو علی والا کہتے ہیں تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری رگوں کے اندر سرایت کر جائے، یہ ہمارا خون اور گوشت بن جائے۔ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ نعرہ خالی زبان تک نہ رہ جائے، یہ علی کا نعرہ ہمارے رگوں میں دوڑنے لگے، خون کی صورت میں یہ ہمارے خون اور گوشت میں پیوست ہو جائے، اور جب یہ نعرہ رگوں میں خون کی طریقے سے دوڑنے لگے اور خون اور گوشت میں پیوست ہو جائے تو پھر یہ نعرہ صرف زبان پہ نہیں رہتا ہے بلکہ اب نگاہ ہر وقت مولا علی پہ رہتی ہے، اور ان کی رضا کو انسان اپنی رضا سمجھتا ہے۔ ہم اپنی رضا کو مولا کی رضا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں اس سے مولا خوش، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا جس خود چیز پر خوش ہو اس میں ہماری خوشی ہونی چاہیے کہ مولا کی خوشی کس میں ہے، مولا کی رضا کس میں ہے، مولا کا غضب اور مولا کی ناراضگی کس بات میں اور کس چیز میں ہے۔ جس بات میں، جس چیز میں مولا غضبناک ہو، جس چیز سے راضی نہ ہو، اس میں اس سے ہم کو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ جناب کمیل جیسے جو 10 افراد جن پر امیر المومنین کو اعتبار تھا، یقین تھا، اطمینان تھا، ان کے اندر یہی کوالٹی پائی جاتی تھی۔ ایک صلوات ملتے محمد والے
کون ہوگا؟ امیر المومنین سے بڑا عابد کون ہوگا؟ امیر المومنین سے بڑا متقی کون ہوگا؟ امیر المومنین سے بڑا عارف کون ہوگا؟ لہذا جتنے بھی افراد امیر المومنین سے قریب ہوئے ہیں، چاہے جناب سلمان ہوں، جناب ابوذر ہوں، جناب مقداد ہوں، یا جناب میثم اور جناب مالک اشتر ہوں، یا جناب کمیل ہوں، ان جیسے جتنے بھی افراد آپ کو تاریخ میں ملیں گے، اگر آپ ان کی زندگیوں کے اوپر نظر کریں گے تو ان کے یہاں محبت کے ساتھ ساتھ، عقیدت کے ساتھ ساتھ عرفان ملے گا۔ عرفان انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ روحانی اور کمال، روحانی کمال، معنوی کمال، یہ عرفان عطا کرتا ہے۔ عرفان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفان یعنی اللہ کی صحیح معرفت، رسول اللہ کی صحیح معرفت، امام وقت کی صحیح معرفت، اور یہی امام وقت کی صحیح معرفت ہوتی ہے کہ جب معرفت ہوگی تو اس معرفت کی بنیاد پر اس کے جو اثرات ہوں گے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوں گے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کو پیروں سے ظاہر ہوں گے۔ وہ جو کرے گا اس کا عمل بتائے گا کہ یہ عارف ہے، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ عابد ہے، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ زاہد ہے، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ متقی ہے۔ تو جب عام متقی اور عام زاہد اور عام عارف کی یہ بات ہے تو جو امام المتقین ہو، جو امام العارفین ہو، ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد جناب کمیل امیر المومنین کے ساتھ میں سے تھے، اور اس زمانے میں امیر المومنین کوفے میں تھے تو جناب کمیل آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جناب کمیل کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے کے چلے گئے۔ اور جب بستی سے نکل کے قبرستان میں پہنچے ہیں تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد مولا میں ایک آہ کھینچی، جس کو ہمارے ٹھنڈی سانس، ایک سانس لی امیر المومنین نے، آہ کھینچی، اور فرمایا یہ کمیل دیکھو یہ دل ایک ظرف ہے، ظرف کہتے ہیں برتن کو، یہی عرفانی گفتگو جو امام العارفین ایک عارف سے کر رہے ہیں۔ ایک کمیل دیکھو جو دل ہے، یہ دل ایک ظرف ہے، اس طریقے سے برتن ہوتا ہے ویسے یہ دل ہے، یہ ظرف ہے۔ لہذا سب سے بہتر دل وہ ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر لے، سب سے زیادہ حکمتوں کو۔ حکمتیں تو آپ جانتے ہیں، حکمتیں یعنی اچھی اچھی باتیں، حکمتیں یعنی وہ باتیں کہ جو انسان کو ایک صحیح سمت میں لے جائیں، حکمتیں وہ باتیں کہ جو انسان کو شک اور انسان کے شبہوں کو دور کرتے ہیں، حکمتیں وہ باتیں کہ جو انسان کو امام، رسول اور اللہ سے قریب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حکمتیں۔ یہ ظرف، یہ دل ایک ظرف ہے، اور سب سے اچھا ظرف وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حکمتوں کو اپنے اندر سمو لے۔ ظاہر سی بات ہے برتن ہوتا ہے تو ہر قسم کے برتن ہوتے ہیں، اب جیسا برتن ہوگا ویسی چیز اس کے اندر آئے۔ جو کھانے ہوتے ہیں کھانے کے لحاظ سے برتن آتے ہیں، جیسا آپ کو پکانا ہو ویسا برتن آتا ہے، جتنا بنانا ہو اتنا بڑا برتن آتا ہے۔
اب آپ کو ایک من بنانا ہو تو اس کی چھوٹی سی پتیلی تھوڑے چاہیے. ایک من اگر آپ کو بنانا ہے تو اس کے لیے بڑی سی دیگ چاہیے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو یہ جو دل ہے یہ ظرف ہے. اچھا ظرف کون سا ہے؟ اچھا ظرف وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ حکمتوں کو اپنے اندر لے لے, جو حکمتوں کو قبول کر لے. اب تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو. دیکھو لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. امیر المومنین کے کلمات حکمت میں بھی یہ ہے جو نہج البلاغہ میں. کمائل دیکھو لوگ تین طریقے کے ہوتے ہیں. خدا رسیدہ عالم, یہ پہلا گروہ ہے. راہ نجات پر چلنے والے طالب علم, یہ دوسرا گروہ ہے. اور عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے. انہوں نے کچھ کہا ہاں ٹھیک, ہم نے کچھ کہا ہاں ٹھیک, انہوں نے کچھ کہا ہاں ٹھیک. سوچو تو, سمجھو تو, کون بیان کر رہا ہے, کیا بیان کر رہا ہے, قبول کرنے جیسا ہے, نہیں قبول کرنے جیسا ہے, اللہ رسول ایمان کی شان کے مطابق ہے, ان کی شان کے خلاف ہے, کیا ہے. اس سے ہمارے عقیدے کے اوپر کہیں کوئی حرف تو نہیں آتا ہے, ہمارے ایمان کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. ان باتوں سے کہیں عمل میں کوئی کمزوری تو نہیں پیدا ہو جائے گی. سب کچھ کیسے ٹھیک ہو جائے گا. عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز پہ چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو پرچم ہوتے ہیں, اب آپ جا کے مسجد کی چھت پہ کوئی جھنڈا لگا لیجیے, اب پورب کی ہوا چلے گی پورب کی طرف لہرانے لگے گا, پچھم کی ہوا چلی تو پچھم کی طرف لہرانے لگا, اتر کی ہوا چلی تو اتر کی طرف لہرانے لگا, دکھن کی ہوا چلی تو دکھن کی طرف لہرانے لگا. امیر المومنین فرماتے ہیں عوام الناس بھی ایسے ہی ہیں. نہ اس نے نور کی روشنی حاصل کی ہوتی ہے اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہوتا ہے. نور کی روشنی کا مطلب کیا ہے؟ نور کی روشنی کا مطلب ہے علم. یہ تو ہر طرف بہنے لگتے ہیں اور ہر آواز کی طرف چل پڑتے ہیں, ان کے اندر علم نہیں ہوتا ہے. یہ علم لینا بھی نہیں چاہتے, یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے, یہ شک کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے, یہ ہر آواز پہ چل پڑتے ہیں. تو نہ تو انہوں نے نور کی روشنی حاصل کی ہوتی ہے اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہوتا ہے. مستحکم ستون کون ہے؟ رسول اللہ. مستحکم ستون کون ہے؟ ائمہ اطہار. مستحکم ستون کون ہے؟ قرآن. اب جو بھی بات تمہارے سامنے آ رہی ہے, کبھی تم نے سوچا کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ایک کمیل دیکھو, علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ علم اگر آپ کے پاس آ گیا تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے؟ آپ راستہ چلے, ایک چیز سامنے آ گئی, اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ فیصلہ کر لیں گے اسے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, نجس ہے کہ پاک ہے, حرام ہے کہ حلال ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, صحیح ہے کہ غلط. علم نہیں ہے
سب کچھ ٹھیک، سب جائز، سب حلال. مال تو علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو بچاتا ہے. کوئی غلط بات آئی اللہ کے سلسلے میں، علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو بچا لے گا، آپ کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دے گا. ایک کوئی غلط میسج آیا پیغمبر خطی مرتبت اور علم اطہار کے سلسلے میں، اگر آپ کے یہاں علم ہے، معرفت ہے، فوراً یہ آپ کو بچا لے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. تو علم حفاظت ہے. جبکہ مال اگر 1 روپیہ بھی جیب میں پڑا ہے تو بہرحال اس کو جیب میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے وہ ہے کہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا. ادھر ادھر چلا تو نہیں گیا. وہ گھر سے نکلے تو 1 روپیہ کا سکہ ڈالا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دکھ نہیں رہا ہے کہاں گیا. تو علم کی حفاظت کرنا پڑتی، مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم سیکھنے سکھانے میں کنجوسی نہ کرو. علم سیکھنے سکھانے میں کنجوسی نہ کرو. علم سیکھا ہے تو بتاؤ. اگر تم نے کوئی حلال مسئلہ جانا ہے دوسرے کو بتاؤ. اگر تم نے کوئی حدیث سیکھی ہے دوسرے کو سمجھاؤ. اگر تم نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے اس سے کوئی صحیح مطلب، صحیح ارتھ اور صحیح میسج لوگوں تک پہنچ سکتا ہے پہنچاؤ. اس سے تمہارا علم کم نہیں ہوگا، اس سے علم بڑھے گا. مال خرچ کیا جاتا ہے کم ہو جاتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہب اہل بیت میں کبھی بھی علم کو چھپایا نہیں گیا ہے، علم کو عام کیا گیا. یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام کو نظر بند کیا گیا ہے، گھروں میں خانہ قید کیا گیا ہے، زندانوں میں رکھا گیا ہے. لیکن وہاں زندانوں سے بھی مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. یا کوئی امام کے حالات اور واقعات، امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ آ رہے تھے، کیا لے کے آتے تھے؟ تیل کا کنسٹر لے کے، اور اس تیل کے کنسٹر کے اندر سوالات ہوتے تھے، اور امام اسی تیل کے کنسٹر میں واپس کرتے تھے تو واپس کرتے جواب تحریر کر کے، جواب لکھ کے. پھر ایسے خراب حالات کہ اگر دشمن کو پتہ چل جائے تو یہ جو سوال پوچھنے آیا ہے شاید اسی کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے. تو امام زندانوں میں رہے، نظر بند رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم کو عام کیا. اور پھر مال کے جو نتائج و اثرات ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں. مال کے ذریعے سے جو کچھ بھی آپ حاصل کریں ایک دن فنا ہوگا. آپ یہ لباس لیا، یہ مال سے لیا ہوا ہے، یہ بہرحال ایک دن خراب ہو جائے گا. آپ غذا حاصل کرتے ہیں، خراب ہو جانے والی ہے. مکان بناتے ہیں، ایک دن خراب ہو جانے والا ہے. آپ نے دکان لی، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانے والی ہے. مال کے اثرات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فنا. لیکن علم کے جو اثرات ہوتے ہیں، علم کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے بقا. علم انسان کو زندہ کر دیتا ہے، علم انسان کو زندہ رکھتا ہے. اگرچہ یہاں پر شاید مراد آخرت ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ علم ہے کہ انسان کو زندہ رکھتا ہے.
شیخ مفید کب گزرے ہیں؟ شیخ صدوق کب تھے؟ علامہ مجلسی کب تھے؟ آج شیخ مفید نہیں ہے، شیخ صدوق نہیں ہے، سید رضی نہیں ہے، سید مرتضیٰ نہیں ہے، لیکن ان کا علم زندہ ہے۔ ان کے علم کے جو اثرات ہیں وہ زندہ ہیں، جن سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک عمر اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی خصلتیں تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلیں، اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے دن میں نکلو۔ یہ دنیا ایک انسان کے لیے عبرت گاہ ہے، ہر موڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمارے لیے عبرت ہے، ہر چوراہے کے اوپر کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔ ہم چیزوں کو عبرت لینے کے لیے دیکھیں۔ یہ جو کہا گیا سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، یہ کس غرض سے؟ زمین کی سیر کرو، تم کو عبرتیں ملیں گی، تم کو نصیحتیں ملیں گی۔ ایک عمر اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی خصلتوں، اچھی عادتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلیں، اور سو جانے والوں کی حاجت روائی کے لیے رات کو قیام کریں۔ حاجت روائی کے لیے رات کو قیام کرو، رات کو کھڑے ہو، رات کو جاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جو ہر آواز کی سننے والی ہے کہ کوئی شخص کسی بھی دل میں سرور کو واحد نہیں کرتا ہے۔ سرور یعنی خوشی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے مولا علی فرما رہے ہیں، کوئی شخص کسی کے دل میں سرور کو داخل نہیں کرتا ہے، خوشی کو داخل نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ پروردگار اس کے لیے اس سرور سے، اس خوشی سے جو اس نے دوسرے انسان، دوسرے مسلمان، دوسرے مومن کے دل میں ڈالی ہے، اس سے لطف کو پیدا کر دیتا ہے۔ کاش بات ہماری اپنے جوانوں، نوجوانوں اور بچوں تک پہنچ جائے۔ جب ہم کسی مومن کو خوش کرتے ہیں، کوئی بات کر کے، کوئی تحفہ دے کے، کچھ مدد کر کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کو سہارا دے کے، کچھ بھی کر کے، سلام کر کے، اچھے سے کلام کر کے، جب کسی مومن کو خوش کرتے ہیں تو اللہ اس خوشی سے جو ہم نے مومن کے دل میں ڈالی ہے خوشی، اس سے لطف کو پیدا کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اس کے بدلے میں ایک لطف کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اس پر، اس حاجت کو پورا کرنے والے، اس خوشی کا سامان فراہم کرنے والے، اس مومن کے دل کو خوش کرنے والے کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لطف جو اللہ نے اس خوشی سے پیدا کیا ہے، یہ اس کی طرف نشیب کی طرف بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھتا ہے۔ ایسے اوپر پہاڑی سے کیسے نیچے پانی آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لطف اسی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، مومن کی طرف، اور اس مصیبت کو ایسے ہٹا دیتا ہے، ایسے بھگا دیتا ہے، ایسے دور کر دیتا ہے جیسے اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ اب وہ دعا کہ جو مولا المومنین نے جناب کمائل کو تعلیم کی تھی، اور یہ بھی اس گھرانے کا امتیاز ہے، ورنہ یہاں تو اگر کوئی اچھی بات اگر کسی کو بتائی تو ہمارا
ذوق اور شوق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نام سے وہ چیز بیان ہو. مولانا نے بیان کیا, مولانا نے کہا, لیکن یہ مولا ہے, کلام مولا کا ہے, مشہور کمیل کے نام سے ہو گیا. مشہور کمیل کے نام سے جناب کمیل کہتے کہ ایک دن میں بصرے میں, بصرہ ایک شہر ہے عراق کا, ایران اور عراق کے بارڈر پہ ہے. ایک دن بصرے میں اپنے مولا اور آقا علی کی خدمت میں حاضر تھا. اس وقت 15ویں شعبان کی شب تھی, اور 15ویں شعبان کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی امیر المومنین سے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر گزارے, 15ویں شب کو, امام زمانہ کی ولادت کی شب صلوات ہوتے ہیں محمد علیہ, جو شخص اس شب کو جاگ کر گزارے اور دعائے حضرت خضر کی تلاوت کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. جس وقت آپ وہاں سے گھر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا, اور جب امام نے دیکھا کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں تو فرمایا کہ کوئی کام ہے, کیا کوئی کام ہے؟ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اگر دنیا میں سبھی انسان کو کسی بھی لحاظ سے مقام, مرتبہ, شہرت, عزت, علم, تو اس کی تمنا یہ ہوتی کہ 2-4 لوگ ہمارے پیچھے چلے, 2-4 لوگ ہمارے پیچھے چلے. لیکن یہ امام العارفین ہے, امام المتقین ہے, ہمارے پیچھے 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 چلے آ رہے ہیں. سوال کرتے کوئی کام ہے؟ آیت اللہ حسن زادہ آمولی, آپ نے نام سنا ہوگا, عرفان میں پہنچے ہوئی شخصیت تھی, علم عرفان میں بہت سے واقعات ان کی طرف منسوب ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عملی ایک دن میں ایک بازار سے گزر رہے تھے, اور اب 2-4 عقیدت مندوں نے دیکھا ہے آ جا رہے ہیں پیچھے 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 چلنے لگے. تو مرتبہ آقا حسن زادہ مڑے, کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے. نہیں, بس آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے. تو آقا حسن زادہ عملی نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو پھر پیچھے پیچھے چلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر پیچھے پیچھے چلنے کا کوئی مطلب نہیں. آپ ہماری وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم آگے نہیں جا رہے تو ہم کیسے آگے چلے جائیں. نہیں, بالکل آپ تشریف لے جائیے. تم کو کوئی کام ہوگا, جلدی ہوگی, گھر پہنچنا ہوگا, جاؤ. تو عزیزوں, یہ جو چیز ہوتی ہے عرفان, یہ انسان کو ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس کی نظروں میں ہر چیز گر جاتی ہے. شہرت, مقام, عہدہ, منصب, دنیا, مال, ہر چیز اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے. شیخ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کتنی بزرگ شخص ہے, ابھی 4-5 سال پہلے ان میں انتقال ہوا. 15 شعبان کی محفل سے, 3 شعبان کی محفل سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے. صبح کا
3.5 بجے ہو گئے اور میں نے دیکھا، میں خود گواہوں کہ اپنی گلی سے اکیلے کوئی ساتھی اکیلے ابا ڈالے ہوئے سر جھکائے ہوئے اور حرم کی طرف چلے جائے، حرم کی طرف چلے جائے. اور یہی ہمیشہ علماء نجف کا دستور رہا، یہی ہمیشہ علماء قوم کا طریقہ رہا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ذرا سا اگر علم آ جائے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی کہ جو امام العارفین ہے، جو مولا الموحدین ہے، تو مڑے اور مڑنے کے بعد کہا کہ کمیل کچھ کام ہے. تو کمیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا، وہ جو آپ نے بھی دعائے خضر کا تذکرہ کیا کہ اس شب میں اگر کوئی دعا پڑھے دعائے خضر تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو اسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ذرا سا وہ دعا تو بتائیے، اس دعا کو تعلیم دیجیے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جناب کمیل بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے کمیل سے فرمایا اے کمیل اس دعا کو یاد کر لو اور اس کو ہر شب جمعہ یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا. اس دعا کو پڑھنے سے دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے اور تمہاری غیبی مدد ہوگی، روزی تمہاری زیادہ ہوگی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک کمیل یاد رکھو، تمہارا ہمارے ساتھ زیادہ رہنا اور تعریف کرنا سبب بنا کہ اس عظیم الشان دعا سے میں تم کو آگاہ کروں. جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں ملتی ہیں. تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چلنا پھرنا کس سبب بنا؟ کس چیز کا؟ کہ میں دعائیں تم کو تعلیم دوں. اور اس کے بعد آپ نے یہ پوری دعا جناب کمیل کو تعلیم دی. ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو کبھی اونگ آنے لگتی ہے، کبھی یہ زانو بدلتے ہیں، کبھی وہ زانو بدلتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا ہے. کچھ جملوں میں دل لگتا ہے، کچھ جملوں میں دل نہیں لگتا ہے. کبھی شروع میں بڑی طبیعت لگی، بڑا دل لگا، آخر میں دل اچاٹ ہو گیا. کبھی آخر میں بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں لیکن کبھی شروع میں بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، آخر میں تھوڑا سا متوجہ ہو گئے. لیکن امیر المومنین کے لیے اس دعا کی شرح دعائے کمیل جو آغا انصاری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ مرحوم کف امین کی کتاب ہے مصباح، جو دعاؤں کے سلسلے میں بڑی معتبر کتاب ہے اور اکثر مفاتیح الجنان کی دعائیں کف امی سے لی ہوئی ہیں. اس میں مرحوم شیخ کف امی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اس پوری دعا کو سجدے میں پڑھتے تھے. دعائے کمیل مولا امیر المومنین کہاں پڑھتے تھے؟ سجدے میں. پوری دعا سجدے میں پڑھتے تھے، کیونکہ جناب کمیل ایک عظیم انسان اور طیب و طاہر وجود کے مالک تھے. امیر المومنین سے عقیدت و محبت کی بنا پر دشمنوں کی نگاہ میں آپ بھاتے نہیں تھے، ان کی نگاہیں جناب کمیل میں لگی ہوئی تھی. حجاج بن یوسف، اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر.
اسی کے ہاتھوں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے، جیسا کہ آپ کے محبوب یعنی امیر المومنین نے خود آپ کی شہادت کی اطلاع آپ کو دی تھی، شہادت کی پیشن گوئی کی تھی مولا نے کہ جب خونخوار حجاج بن یوسف ظالم اموی حاکم حکومت کی طرف سے عراق کا گورنر بنایا گیا ہے تو اس نے حمیر بن زیاد کو تلاش کرنا شروع کیا کہ علی کا ایک چاہنے والا تھا، علی کا ایک شیعہ تھا جس کا نام حمیر تھا، وہ کہاں ہے؟ حالات اتنی خراب تھے، حجاج بن یوسف کے واقعات کو سنے آپ لوگوں نے، حالات اتنے خراب تھے کہ جناب حمیر روپوش ہو گئے تھے، روپوش ہو گئے، ظالموں کی نگاہوں سے دور چلے گئے۔ اس ملعون نے کیا کیا کہ جناب حمیر کے خاندان کو جو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے کو بند کر دیا کہ جب تک حمیر حاضر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہ وظیفہ نہیں دیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کے اقتصادی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، آج جو کمایا ہے شام کو وہ خرچ ہو گیا، کل پھر آئے گا، اب کل کی پھر فکر ہوتی نہیں کہ کل کیا ہوگا، جب کل آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ آج جو کمایا تھا کما کے لائے، جو کچھ بھی جو گیہوں جو کچھ فراہم کیا اس کو پیسا روٹی کھا گئے، کل کیا ہوگا خبر نہیں ہوتی۔ حالات بہت نازک تھے، اقتصادی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جناب حمیر کو پتہ چلا کہ میری وجہ سے میرے پورے قبیلے، یہ قبیلہ کوئی دو چار گھروں کا نہیں ہوتا تھا، ایک ایک قبیلے میں 200 250 گھر ہوتے تھے، 500 گھر ہوتے تھے۔ آج بھی عراق میں قبیلے سسٹم ہے، قبیلے نظام ہے، قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، ایک ایک سردار 5-5 ہزار لوگوں کا سردار ہوتا ہے۔ تو میرے قبیلے کے اوپر اس نے یہ ظلم کیا ہے اور ان کا وظیفہ بند کر دیا ہے۔ جناب حمیر کو یہ گوارا نہیں ہوا، لہذا جناب حمیر خود حجاج کے دربار میں حاضر ہو گئے کہ تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر، لیکن ان کو پریشان نہ کر، یہ میرے قبیلے والوں کو اذیت مت دے، میرے قبیلے والوں کو تکلیف مت پہنچا۔ حجاج جو جناب حمیر کی تلاش میں تھا اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ جناب حمیر کو شہید کر دیا، اور جناب حمیر بھی اپنے معشوق اور اپنے محبوب مولا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ میں کہوں گا حمیر کیوں نہ ہوتا، تم بھی تو علی کے عاشق تھے، تم بھی تو علی کے محب تھے، اگر مولا کے سر پہ ضربت لگی تو پھر وہ عشق ہی کیا، وہ محبت ہی کیا کہ جو اس مزے کو نہ چکھے۔ عزیزو، آج کا دن امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے۔ میں ایک احساسی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صبح 21 رمضان کو جب امام حسن اور امام حسین نے بابا کو دفن کر کے گھر کا رخ کیا ہوگا تو بہرحال کچھ تصورات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں، وہ جگہیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جانے والے سے منسوب ہوتی ہیں، ان پر جب نگاہ پڑتی ہے تو بہت رونا آتا ہے۔ کسی کا شفیق باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی کا شفیق بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے،
کسی کی شفیق ماں دنیا سے چلی جائے تو جو ماں باپ سے منسوب چیزیں ہوتی، جہاں پر باپ بیٹھا کرتا تھا، جہاں پر باپ عبادت کرتا تھا، جہاں باپ جس حجرے میں رہا کرتا تھا، اب اس حجرے کو دیکھ کے گریا آتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے گریا ہوتا ہے۔ عزیز و انصاف سے بتاؤ، جب امام حضرت امام حسین نجف کی سرزمین پر امیر المومنین کو دفن کر کے کوفے واپس آ رہے ہوں گے تو جتنی بھی جگہ ملی ہوگی اور جہاں جہاں امیر المومنین نے قیام کیا ہوگا، جہاں پر بیٹھے ہوں گے، جہاں پر بھی عبادت کی ہوگی، ان تمام جگہوں کو دیکھ کے امام حسن امام حسین گریا کر رہے ہوں گے، ہائے میرا بابا۔ اور جب مسجد کوفہ کے اوپر نگاہ پڑی ہوگی اور اسی مسجد میں آپ نماز کے لیے گئے ہوں گے، 1400 سال گزر گئے ہیں، جب کوئی مومن زیارت کے لیے نجف جاتا ہے تو کوفہ ضرور جاتا ہے، اور کوفے میں جب مسجد کوفہ میں جاتا ہے تو اس محراب کی زیارت ضرور کرتا ہے کہ جس محراب میں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی۔ آزادانو، آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں، تو ذرا تصور کرو کہ کل امام حسن اور امام حسین نے جب اسی مصلی کو دیکھا ہوگا، جب محراب عبادت کو دیکھا ہوگا، اسی محراب کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور جس وقت امام حسن اور امام حسین بیت الشرف پہ تشریف لائے ہوں گے تو جب دفن کر کے گھر والے واپس آتے ہیں، یہ احساسی جملے ہیں عزیزو، جب کوئی دفن ہوتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جتنے بھی گھر والے ہوتے ہیں سب ساتھ میں واپس آتے ہیں، تو ایک گریا تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب جنازہ اٹھنے لگتا ہے، اور پھر ایک گریا اس وقت ہوتا ہے جب یہ عزیز دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر اگر بہنیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بھیا کیا بھائی کو دفن کر آئے، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو سوال کرتی ہیں بھائی کیا بابا کو دفن کر آئے۔ میرا دل کہتا ہے امام حسن اور امام حسین جب بیت الشرف میں آئے ہوں گے، زینب میں کلثوم آگے بڑھی ہوگی، اے بھیا حسن، اے بھیا حسین، کیا بابا کو دفن کر آئے۔ آزادانو، اس موقع کے اوپر پھر خانہ عصمت و طہارت میں شور گریہ بلند ہوا ہوگا، وعلیہ محمد کی صدائیں بلند ہوئی ہوگی، جزاکم اللہ۔ لیکن میں کہوں گا مولا، امام حسن امام حسین بیت الشرف میں آئے، آنے کے بعد گھر والوں کو تسلی دی ہے، بیٹیوں کو دلاسا دیا ہے، بہنوں کو تسلی دی ہے، لیکن ہاں یہی دستور بھی ہے، یہی طریقہ بھی ہے کہ جب گھر والے دفن کر کے واپس آتے ہیں تو گھر والوں کو پھر تسلی دیتے ہیں، گھر والے ان کو تسلی دیتے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا، نہ کوئی سید سجاد کو تسلی دینے والا، نہ کوئی زینب میں کلثوم کو دلاسا دینے والا، نہ کوئی سکینہ کو پھنسا دینے والا۔ آزاداروں، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا، کوئی سروں سے چادریں اتار رہا تھا، کوئی رخساروں پر تماچے لگا رہا تھا، کوئی گوشوارے چھین على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون بحق الزهراء وابيها ومعالها ومدينها وعلى واسطہ محمد علیہ السلام کے معبود اس مختصر سی عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، اس آخری عشرے میں معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود کل آخری شب قدر ہے، معبود اس شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار
اور نیز کو نابود فرما، اسرائیل، غاصب امریکہ اور اس کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل، خوار اور نیز کو نابود فرما۔ اگرچہ اس سال ماہ مبارک رمضان میں 5 جمعے ہیں، لیکن باقی عالم اسلام میں کیونکہ جمعہ یا 30 ہوگا یا پہلی ہوگی، لہذا اس وجہ سے اس سال جو کل کا جمعہ اسے یوم القدس کے نام سے یاد کیا گیا۔ یوم القدس، قدس ڈے، جس دن پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل غاصب کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور بیت المقدس کی آزادی اور اس کی رہائی کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ لہذا کل کا دن انشاءاللہ قدس ڈے کے طور پر، یوم قدس کے طور پر منایا جائے گا۔ معبود مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے غلاموں میں، ان کے ناصروں میں، ان کے خادموں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع